بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ حاضرین کرام، بنی اسرائیل کی قوم اللہ کے ان منتخب بندوں میں شامل تھی جنہیں کئی نبیوں کی رہنمائی نصیب ہوئی۔ ان نبیوں میں سے سب سے مشہور نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، جنہوں نے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصر کی غلامی سے آزادی دلائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل نے فرعون کے ظلم و ستم کا مقابلہ کیا اور اللہ کی مدد سے فرعون کو شکست دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو ایک نئے وطن کی طرف لے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل کی قوم نے ایک صحرا کی طرف سفر کیا، جس کا مقصد فلسطین کی سرزمین کی طرف پہنچنا تھا جو اللہ نے ان کے لیے مخصوص کر رکھی تھی۔ اس سفر میں بنی اسرائیل کو کئی سخت مشکلات کا سامنا تھا، لیکن ان کا سب سے مشکل امتحان ایک خوفناک صحرا میں پیش آیا، جسے لوگوں نے ایک مشکل، خطرناک اور خوفناک مقام سمجھا تھا۔ یہ صحرا بے آب ہو گیا تھا اور نہ ہی کچھ کھانے کو تھا۔ اس صحرا میں سفر کرتے ہوئے بنی اسرائیل کا دل گھبرا گیا اور وہ اللہ کی تقدیر کے سامنے بے بس ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی رہنمائی جاری رکھی اور اللہ تعالیٰ کی رضا سے ان کو حوصلہ دیا۔ جب بنی اسرائیل کا قافلہ اس خوفناک صحرا میں داخل ہوا تو انہیں کئی دنوں تک خوراک کی کمی اور پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی دعاؤں کا فوری جواب نہ آیا، جس سے ان کا اضطراب بڑھ گیا۔ بعض لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کرنا شروع کر دیے کہ ہم اسی صحرا میں مر جائیں گے۔ ان کا دل اللہ کے وعدوں سے مایوس ہونے لگا اور بعض نے سرکشی کا اعلان کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو صبر کی تلقین کی اور اللہ پر بھروسہ رکھنے کو کہا۔ ان کا کہنا تھا کہ اللہ ہر مشکل کے بعد آسانی دیتا ہے، مگر لوگوں کا دل کمزور پڑ گیا۔ اس صحرا میں ایک دن ایسا آیا جب بنی اسرائیل کی حالت ابتر ہو گئی، پیاس شدت اختیار کر گئی اور بنی اسرائیل کے لوگ بےتاب ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف گئے تاکہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، میری قوم کی مدد فرما اور اس خوفناک صحرا کو زندگی گزارنے کے قابل بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور پانی کا ایک چشمہ پھوٹا جس میں تازہ پانی بہنے لگا۔ یہ ایک ایسا معجزہ تھا جس سے قوم کا حوصلہ دوبارہ بحال ہو گیا اور خوراک کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ایک خاص قسم کی غذا نازل کی جسے من و سلوہ کہا جاتا تھا۔ یہ ایک نوعیت کا رزق تھا جسے آسمان سے اترتا اور نہایت ہی لذیذ ہوتا تھا۔ اسی دوران ان کے درمیان تفرقہ پڑ گیا اور کچھ لوگوں کو یہ اعتراض تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں اس خوفناک صحرا میں کیوں پھنسے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ قوم کو ایک اور آزمائش سے گزارا جائے گا تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو، لیکن یہ صحرا بنی اسرائیل کے لیے امتحان بن چکا تھا اور وہ ناکام ہونے لگے۔ ناظرین کرام، ہمیں ہر طرح کے حالات میں اللہ تعالیٰ کی رضا سے خوش رہنا چاہیے اور صبر و توکل سے کام لینا چاہیے۔ ناظرین کرام، اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔